السلام علیکم لسنرز، تھینک یو سو مچ فار کمنگ آن مائی چینل۔ تو آج کی میری پہلی کہانی زندگی رخ بدلتی ہے۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ وہ گھنے کالے جنگل میں تیز تیز جا رہی تھی۔ ہر جگہ پہ اندھیرا تھا۔ اسے ایک روشنی نظر آ رہی تھی جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، لیکن اس روشنی کے سامنے ایک گہری کھائی تھی۔ وہ کھائی اسے دکھ رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو روکنا چاہتی تھی مگر روک ہی نہیں پا رہی تھی۔ میں آگے نہیں جانا چاہتی، میں جاؤں گی تو گر جاؤں گی، میں کھائی میں گر جاؤں گی۔ امی 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 مجھے بچا لیں، امی مجھے روک لیں، میں گر جاؤں گی امی۔ ردا ردا اٹھو، تمہیں کیا ہوا ہے ردا؟ کمرے میں بہت اندھیرا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل کا لیمپ جلایا۔ ردا یہ لو پانی پیو۔ ردا کیا ہوا ہے؟ آلیان میں نے آج پھر وہی خواب دیکھا، وہی اندھیرا، وہی روشنی جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، وہی گہری کھائی۔ کوئی بات نہیں، سو جاؤ، صرف ایک خواب تھا۔ آلیان نے اسے دوبارہ سونے کے لیے کہا۔ وہ ایک وسیع کمرے میں اپنے شوہر کے ساتھ آرام فرما رہی تھی۔ رات کے 3 بجے تھے مگر نیند آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ پھر سے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ ردا سو جاؤ، دیکھو میں لیمپ بند نہیں کر رہا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، سو جاؤ۔ دیکھتے ہی دیکھتے ردا کی کب آنکھ لگی اسے پتہ نہیں چلا۔ السلام علیکم، صبح بخیر۔ وعلیکم السلام۔ ردا تم پھر سے رات میں ڈر گئی تھی؟ جی، بہت ٹائم کے بعد مجھے پھر وہی خواب آیا۔ یہ خواب مجھے کیوں آتا ہے بار بار؟ مجھے اس کا مطلب ابھی تک پتہ نہیں چلا۔ میں یہ خواب بچپن سے دیکھ رہی ہوں آلیان، مگر میں اس کا مطلب سمجھ ہی نہیں پاتی۔ وہ روشنی کیا ہے؟ وہ کھائی کیا ہے؟ وہ روشنی کیوں مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے؟ ردا سمجھنے سے قاصر تھی۔ کوئی بات نہیں، ایک دن تم ضرور اس کا مطلب سمجھ جاؤ گی۔ چلو ردا میں جا رہا ہوں، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ وہ الوداعی کلمات کے ساتھ باہر نکل گیا۔ ردا اپنے کمرے میں واپس آ کے بیٹھ گئی۔ اس کا دل کچھ بوجھل سا تھا۔ جب بھی وہ یہ خواب دیکھتی اس کا پورا دن بہت خراب گزرتا، اور آج بھی انہی دنوں میں سے ایک دن تھا۔ اس نے اپنی لال سرخ ڈائری لی اور لال سرخ اپنا فیورٹ پین لیا اور لکھنا شروع کیا۔ میں نے آج پھر وہی خواب دیکھا، بہت عرصے کے بعد، پھر وہی کھائی، پھر وہی روشنی، پھر وہی اندھیرا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ لکھتے لکھتے اپنی ڈائری کے صفحے پلٹنے لگی اور پہلے صفحے پہ پہنچ گئی۔ 2001۔ آپی، مما کہاں ہیں؟ ان کو بلائیں نا، ان کو بولے وہ جلدی آ جائیں۔ وہ ہاسپٹل سے کیوں نہیں آئی؟ آپی مجھے ان کی بہت یاد آ رہی ہے۔ وہ اب نہیں آئیں گی ردا، وہ تم سے بہت دور جا چکی ہیں۔ نہیں آپی ایسے مت بولیں، میری مما کو پتہ ہے مجھے ان کے بغیر نیند نہیں آتی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے آپی۔ میں جب رات کو سوتی ہوں تو میری مما میرا ہاتھ پکڑ کے سوتی ہیں، اور اگر وہ برابر میں نہیں ہوتی آپی مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ آپ ان کو بلائیں نا آپی۔ اچھا آؤ میرے ساتھ۔ وہ اسے ایک کمرے میں لے گئی۔ انہوں نے ایک جانماز بچھائی۔ ادھر آؤ۔ اس کے سر پہ اسکارف باندھا اور وہاں اسے بٹھا دیا۔ ردا تمہیں جب بھی ڈر لگے تو تم اسی طرح سے بیٹھنا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ تمہارا ڈر ختم کر دے، تمہارا ڈر ختم کر دے گا۔ آپی میں جو بھی مانگوں گی وہ ہو جائے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے بچوں سے بہت محبت کرتا ہے،
تم جو بھی مانگو گی وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے آپی میں مانگوں گی. وہ وہاں سے چلی گئی. اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے. اللہ تعالیٰ میری آپی کہتی ہیں میں آپ سے جو مانگوں گی آپ دے دیں گے. مجھے میری مما دے دیں اللہ تعالیٰ. وہ کہاں چلی گئی ہیں اللہ تعالیٰ؟ وہ کہیں گھر میں بھی نہیں دکھ رہی, وہ باہر بھی نظر نہیں آ رہی. میری آپی مجھے بول رہی ہیں وہ واپس نہیں آئیں گی. وہ کہاں چلی گئی ہیں اللہ تعالیٰ؟ وہ کیا گھر کا راستہ بھول گئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ اب ان سے بولیں نہ واپس آ جائیں. مجھے ان کی بہت یاد آ رہی ہے. آپ کو تو پتہ ہے نا مجھے کتنا ڈر لگتا ہے اکیلے سونے میں. میں کیسے سوؤں گی ان کے بغیر؟ پلیز اللہ تعالیٰ ان کو واپس بھیج دیں. اس کی دعاؤں کا سلسلہ اسی طرح سے کئی دن اور کئی سال چلتا رہا. 2005. السلام علیکم ردا. وعلیکم السلام بابا. یہ کون ہے؟ یہ تمہاری ماما ہے ردا. میری ماما؟ یہ میری ماما نہیں ہے, یہ تو کوئی آنٹی ہیں. آنٹی آپ تو میری ماما نہیں ہیں. ردا یہ تمہاری ماما ہے. اس کے والد نے اس سے سختی سے کہا. اس کے والد ایک فرم میں اچھی پوسٹ پہ تھے, اچھا کماتے بھی تھے, لیکن اپنی بیوی کے انتقال کے بعد وہ اکیلے ہو گئے تھے. اور جب جب ردا کو دیکھتے تھے تو سوچتے تھے کہ ردا اکیلے کیسے رہے گی آگے, اسے ایک ماں کی ضرورت ہے. مگر ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ماں ردا کی سگی ماں کبھی نہیں بن سکے گی. آنٹی میری ماما, آپ میری ماما نہیں ہیں. وہ ردا کو غصے سے دیکھنے لگی. ردا خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور اس نے پھر سے جانماز بچھائی اور جانماز پہ ہاتھ اٹھا کے بولنے لگی. اللہ تعالیٰ یہ آپ نے کیوں کیا؟ آپ نے کیوں ایک آنٹی کو میری ماما بنا دیا؟ ردا کے پاس چھوٹی چھوٹی کئی شکایتیں ہوتی تھیں اور آج بھی اس کے پاس اسی طرح کی کوئی شکایت تھی. اس کی شکایتوں کے ساتھ اس کی زندگی گزر رہی تھی. وہ 5 سے 7 سال کی ہو گئی تھی اور بڑی بھی تھی, گھر میں سب سے بڑی بچی. اس کی ایک بہن اور ایک بھائی تھے, سارہ اور شعیب. وہ جب جب سارہ اور شعیب کو اس کی ماں کے ساتھ دیکھتی تھی تو سوچتی تھی کاش میری امی بھی ہوتی. پھر بہت روتی تھی. اس کی آپی سے دور چلی گئی تھی. انہوں نے اپنا گھر وہاں سے تبدیل کر لیا تھا, اس لیے اب وہ بھی اس کے پاس نہیں تھی. وہ ان کے پاس سپارہ اور ٹیوشن پڑھنے جاتی تھی. میں کس سے بتاؤں؟ میں کس سے بات کروں؟ سارہ بھی مجھ سے نہیں بات کرتی. شعیب کو مما بات نہیں کرنے دیتی. میں کیا کروں؟ اسے اپنے سامنے ٹیبل پہ رکھی ہوئی ایک سرخ لال ڈائری نظر آئی. اس نے اپنا ہاتھ اس ڈائری کی طرف بڑھایا. یہ ڈائری کس کی ہے؟ اس کی ماں نے بولا, ردا یہ ڈائری رکھ دو, یہ تمہاری نہیں ہے, یہ تمہارے ابو کی ڈائری ہے, اب اسے ہاتھ نہیں لگانا. ردا افسردہ ہو کے وہاں سے چلی گئی. جب رات کو اس کے ابو گھر واپس آئے, ابو یہ ڈائری آپ کی ہے؟ جی میری ہے. کیوں؟ میں یہ ڈائری لے لوں؟ مجھے یہ ڈائری بہت اچھی لگ رہی ہے. لے لو, میرے تو ویسے بھی کسی کام کی نہیں ہے. ردا نے وہ ڈائری لے لی. اسے بچپن میں اس کی ماما نے ایک سرخ لال خوبصورت سا قلم دیا تھا. وہ قلم اس نے اپنی ڈراز میں سے نکالا اور اس قلم سے ڈائری پہ لکھنا شروع کیا. ماما آئی مس یو, آپ واپس آ جائیں نا. رات کو ڈائری لکھتے لکھتے ردا سو جاتی تھی. ایک رات ردا کو خواب آیا. وہ گھنے اندھیرے جنگل میں بہت تیز چل رہی ہے. اس کے سامنے ایک روشنی ہے جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے.
لیکن روشنی کے ساتھ ایک گہری کھائی ہے. وہ ڈر رہی ہے. ماما ماما مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے آگے نہیں جانا، آگے کھائی ہے. ماما میں گر جاؤں گی. جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کی ماں اس کے پاس نہیں تھی. اسے یاد آیا کہ وہ تو بہت دور جا چکی ہیں اس سے. So listeners, if you like my story, please like, share and subscribe. اسی کے ساتھ میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. So thank you so much for listening and take care.